مسلم لیگ نون کے صدر میاں محمد شہباز شریف کی شوگر مل سکینڈل میں ایف آئی اے میں پیشی 1 گھنٹہ تفتیشی ٹیم کے سوالات کے جوابات دینے کے باوجود شہباز شریف تحقیقاتی ٹیم کو مطمئن نہ کر سکے۔ ایف آئی اے نے مزید 20 سوالات کے جوابات مانگ لیے۔ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی نے جوابات دینے کے لیے وقت مانگ لیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں ایف آئی اے کو 10 جولائی تک شہباز شریف کی گرفتاری سے روک رکھا ہے۔ مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ کی ناکامی کے بعد ایف آئی اے نے سیاسی انتقام کی ذمہ داری سنبھال لی۔ عوام کی جیب خالی ہے، اس لیے یہ بجٹ جعلی ہے کا سچ بولنے پر شہباز شریف کو ایف آئی اے بلایا گیا۔ حکومت سیاسی انتقام میں پاگل ہو چکی ہے۔ جس ملک میں الیکشن چوری ہوتا ہو اس ملک میں کون سی انتخابی اصلاح ہو؟ جو آج اسمبلی میں حملے ہوتے ہیں، یہ صرف کوشش یہ ہے کہ اس ملک میں پارلیمانی نظام کو ختم کر کے صدارتی نظام کی کوشش کی جائے۔ اسپیکر پر عدم اعتماد ہو چکا ہے، اس کا کیا عدم اعتماد کرنا ہے؟ وہ تو ایک بیچارہ آدمی ہے، اپنی عزت بچانے کے لیے جتنی جلدی ہے گھر چلے جائے تو بہتر ہوگا۔ ملک میں پارلیمانی نظام ختم کر کے صدارتی نظام لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ صدارتی نظام کی بات کرنے والے ملک کے خیر خواہ نہیں ہیں۔ لیگی رہنما شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں جس ملک میں الیکشن چوری ہو وہاں کون سی انتخابی اصلاحات ہوں گی؟ انتخابی اصلاحات اس لیے حکومت کرنا چاہتی ہے تاکہ آئندہ الیکشن میں دھاندلی نہ پکڑی جا سکے۔ کل سینٹ کے اندر انہوں نے فرمایا اب ترقی کے راستے پہ چل پڑا ہے۔ یہ وہی وزیر خزانہ ہے جو 2 مہینے پہلے کہہ رہے تھے کہ 3 سالوں کی پالیسیوں نے ملک کا بیڑا گرک کر دیا ہے، ستیہ ناش کر دیا ہے، اور اب یہ 2 مہینے بعد ہمیں جنت کی تصویر پیش کر رہے ہیں۔ یا وہ شوکت ترین سچا تھا یا وہ شوکت ترین سچا ہے کہ جو ہمیں جنت کی تصویر دکھا رہا ہے۔ بجٹ اہداف مقرر کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، اہداف حاصل کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ لیگی رہنما احسن اقبال کہتے ہیں وزیر خزانہ نے کل کہا ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو چکا ہے۔ یہی شوکت ترین کچھ عرصے پہلے کہہ رہے تھے کہ معیشت تباہ ہو چکی ہے۔ وہ شوکت ترین سچا ہے یا یہ جو جنت کی تصویریں دکھا رہا ہے؟ وزیر خزانہ نے کہا ہمیں معاشی لینڈ مائنز دی گئیں، ہم نے آپ کو لینڈ مائنز نہیں گولڈ مائنز دی۔ ان کی بسیار گوئی سے وہ عوام بھی تنگ ہیں۔ جتنی تقریریں یہ کرتے ہیں اس سے عمران خان سے لوگوں کی وابستگی اور بڑھتی ہے، عمران خان سے لوگوں کا عشق اور بڑھتا ہے، نہ ہی ان کی کوئی سیاست ہے، اور ایک بکھرا ہوا گروہ ہے جس کو ہم اپوزیشن کہہ رہے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کی کوئی لیڈرشپ نہیں، یہ ایک بکھرا ہوا گروہ ہے۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان نے ملکی معیشت کو درست سمت میں گامزن کیا۔ اپوزیشن نے ترقیاتی منصوبوں کو آڑ میں جو کیا سب قوم کے سامنے۔ سینیٹر فیصل جاوید کا کہنا ہے کہ انتخابی اصلاحات، الیکٹرانک ووٹنگ اور سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینا ناگزیر ہے۔ اپوزیشن عوامی مفاد کی ہر قانون سازی پر بارگین کرنا چاہتی ہے۔ ٹویٹ کیا کہ اپوزیشن کی پوری کوشش ہے کہ عوامی قانون سازی کے بدلے کسی طرح سے وزیر اعظم سے این آر او لیا جا سکے۔ پی ڈی ایم اہم قومی امور پر مقتدر حلقوں سے مذاکرات کے لیے آمادہ ہو گئی۔ ذرائع کے مطابق شہباز شریف نے مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف کو منا لیا۔ پی ڈی ایم نے مولانا اور شہباز شریف کو انتخابی اصلاحات سمیت دیگر امور پر بات چیت کا اختیار دے دیا۔ خواتین کو مضبوط بنانے کے لیے وزیر اعظم عمران خان متحرک ہیں۔ اپنے معاشرے کی ترجمانی کے لیے ہم خود بیٹھی ہیں۔ پارلیمنٹ میں 12 سے زائد پارلیمانی سیکریٹریز خواتین ہیں۔ ملکہ بخاری نے کہا قانون سازی کے عمل سے جنسی زیادتی روکنے کے لیے مضبوط اقدامات کیے ہیں۔ زیادتی کے واقعات ریاست کے خلاف جرم ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا امریکہ کو ایک بار پھر فوجی اڈے دینے سے انکار۔ واشنگٹن پوسٹ میں لکھے گئے مضمون میں وزیر اعظم نے کہا کہ افغانستان میں امریکہ کے ساتھ مل کر امن کا شراکت دار بننے کے لیے تیار ہیں۔
لیکن جنگ کے لیے نہیں۔ کہا امریکہ 20 سال میں جنگ نہیں جیت سکا تو ہمارے ملک میں اڈوں کے ساتھ کیسے جیتے گا؟ امریکی انخلا کے بعد کسی تنازع کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ شہباز گل کی بلاول بھٹو زرداری اور سندھ حکومت پر کڑی تنقید، کہتے ہیں سندھ کے عوام نے پی ٹی آئی کو مینڈیٹ دیا، انہیں پیپلز پارٹی کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑیں گے۔ کہا بلاول بھٹو نے وفاقی حکومت پر ٹیکس کلیکشن میں ناکامی کا الزام لگایا، لیکن صوبائی حکومت خود ہدف حاصل نہیں کر سکی۔ سندھ حکومت کو ہر صورت 1-1 روپے کا حساب دینا ہوگا۔ وزیر اطلاعات سندھ سید ناصر حسین شاہ کا شہباز گل کے بیان پر رد عمل۔ کہا حیران ہوں شہباز گل جیسے فارغ لوگ گورنر ہاؤس میں بیٹھ کر سندھ حکومت کو گالیاں دیتے ہیں۔ وفاقی وزراء سندھ میں زہر آلود زبان استعمال کر رہے ہیں تو یہ کیوں پیچھے رہیں؟ آج گل نے کون سی کام کی بات کی ہے سوائے زبان درازی کے؟ خاتون ہراسگی کے سٹیزن پورٹل پر درج شکایت میں غفلت برتنے پر وزیر اعظم برہم عمران خان کی شفاف انکوائری کے لیے ڈی جی ایف آئی اے کو متعلقہ افسران معطل کرنے کی ہدایات۔ وزیر اعظم آفس کے مطابق ایف آئی اے افسران کے عدم تعاون کی وجہ سے خاتون نے خودکشی کی مبینہ کوشش کی۔ وزیر اعظم عمران خان سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کی ملاقات، صوبائی بجٹ اور اس میں عوام کو دیے گئے ریلیف سے متعلق گفتگو کی گئی۔ داسو اور کوہستان میں سیاحت کے فروغ اور متعلقہ منصوبوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر پنجاب سے ندیم افضل چند سمیت پارٹی وفد کی ملاقاتیں۔ چودھری محمد سرور کی سمندر پار پاکستانیوں کے لیے اسمبلیوں میں مخصوص نشستوں کی تجویز۔ کہا اپوزیشن وزیر اعظم کو دباؤ میں نہیں لا سکتی، جتنی چاہے اے پی سی بلا لے، عام انتخابات اپنے وقت پر ہی ہوں گے۔ اشتہارات کا غیر قانونی ٹیکوں کا ریفرنس، سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی آج بھی احتساب عدالت پیش نہ ہوئے۔ فرد جرم کی کارروائی ایک بار پھر مؤخر، 13 جولائی کے لیے طلبی کا نوٹس جاری۔ لاہور کی احتساب عدالت میں پیراگون ہاؤسنگ ریفرنس کی سماعت، خواجہ سلمان رفیق پیش ہوئے۔ صادر رفیق کی جانب سے حاضری معافی کی درخواست منظور، جج کی تعیناتی نہ ہونے کے باعث کارروائی بغیر سماعت کے 20 جولائی تک ملتوی کر دی گئی۔ کینیڈین حکام پی آئی اے کے کرونا ایس او پی سے مطمئن، براہ راست پروازوں کی اجازت دے دی۔ ترجمان پی آئی اے کا کہنا ہے کہ پہلے مرحلے میں کراچی، لاہور اور اسلام آباد سے کینیڈا کے لیے ہفتہ وار 3 پروازیں آپریٹ کی جائیں گی۔ پاکستان میں کورونا مثبت کیسز کی شرح کم ہو کر 1.59% ہو گئی۔ 24 گھنٹوں کے دوران 663 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، مزید 27 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ اموات کی مجموعی تعداد 22,034 ہو گئی۔ فعال کیسز 33,452 ریکارڈ کیے گئے۔ 2,179 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پشاور کے علاقے میں مسلح افراد کی گھر میں گھس کر فائرنگ، بچوں اور خواتین سمیت ایک ہی خاندان کے 7 افراد قتل۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعہ ذاتی دشمنی کا نتیجہ لگتا ہے۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے آپریشن جاری۔ کراچی میں میمن کوٹ پولیس کی کارروائی، منشیات فروش شاکر بلوچ گرفتار، چوری کی موٹر سائیکل بھی برآمد، ملزم خاتون کے ساتھ منشیات فروشی میں ملوث تھا۔ خیبر پختونخوا فوڈ سیفٹی اتھارٹی کا صوبے بھر میں ملاوٹ مافیا کے خلاف ٹریک ڈاؤن، تحصیل شب قدر 10,000 لیٹر مضر صحت مشروبات برآمد، 4 افراد گرفتار۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں ناقص صفائی اور غیر معیاری اشیاء کے استعمال پر مٹھائی کی تیاری کا یونٹ سیل۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل ناگا پروت پہنچ گئے، کہتے ہیں پاکستان نہایت خوبصورت ملک ہے، لیکن ہم امریکہ اور یورپ جا کر پیسے کا ضیاع کرتے ہیں۔ گورنر سندھ نے پاکستانیوں اور دنیا بھر کے سیاحوں کو مشورہ دیا کہ خوبصورتی دیکھنی ہے تو پاکستان میں دیکھیں۔
فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کا 5 روزہ اجلاس، پاکستان کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا۔ پاکستان نے اہداف کے حصول میں تمام 27 نکات بھی پیش رفت سے متعلق رپورٹ جمع کرا دی۔ ملک میں پانی اور بجلی کا ایک اور بحران پیدا ہونے کا خدشہ، دریاؤں کے بہاؤ میں کمی، ڈیمز میں پانی کا ذخیرہ تیزی سے ختم ہونے لگا۔ ذرائع کے مطابق مزید 1 ہفتے یہی صورتحال رہی تو تربیلا اور منگلا سے 3000 میگا واٹ بجلی سسٹم سے نکل جائے گی۔ ارسا نے منگلا اور تربیلا ڈیم سے پانی کا اخراج بڑھانے کی تجویز مسترد کر دی۔